مومن مومنات کو بھی بی بی کی شہادت کی تعزیت پیش کرتا ہوں۔ آج کا دن بڑا عظیم دن ہے، بی بی کی شہادت واقع ہوئی۔ یہ ہمارا سورہ نور کا آخری سلسلہ ہے آج، اور اور بی بی کی شہادت بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ ایک درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ نور کی آخری آیتوں میں سے ہے، ہم آخری کی آیتیں پڑھ رہے ہیں اس وقت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مومن تو وہ ہیں جو خدا اور اس کے رسول پر ایمان لائے، اور جب کوئی کام جمع کرنے کا ہو اور جمع ہو تو ان کی اجازت لیے بغیر چلے نہیں جاتے۔ جو لوگ ان کی اجازت لے کے جاتے ہیں وہی خدا پر اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو یہ جب کسی کام کے لیے تم سے اجازت مانگے تو جس کو چاہو اجازت دے دیا کرا کرو، اور ان کے لیے خدا سے بخشش مانگا کرا کرو، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اکرم کا درجہ بتایا ہے کہ رسول اکرم کا درجہ یہ ہے کہ اگر آپ جمع ہو تو ان کی اجازت کے بغیر آپ جا نہیں سکتے آنکھ بچا کر۔ یہ رسول اکرم کا درجہ ہے۔ تفسیر میں ہے کہ حنظلہ نام کے ایک صحابی تھے، اور حکم یہ تھا کہ کل جہاد پہ جانا ہے۔ حنظلہ نے رسول اکرم سے اجازت چاہی جانے کے پہلے کہ یا رسول اللہ میری یہاں شادی ہوئی ہے، کیا میں چلے جاؤں گھر؟ تو کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ حنظلہ گئے، عقد کیا، دوسرے دن شہادت پائے۔ یہ ایمان کا درجہ تھا حنظلہ کا، اور اس سے پھر ان کو ایک بچہ بھی ہوا، اور اس کی بڑی لمبی کہانی ہے۔ لیکن یہ تفسیر میں ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جب بھی کوئی جہاد کا معاملہ ہوتا تھا اور جب رسول اکرم بلایا کرتے تھے تو رسول اکرم کی اجازت کے بغیر لوگ نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ کچھ منافق بھی تھے جو آ کے بھیڑ میں آ جاتے تھے اور نکل جاتے تھے آنکھ بچا کے۔ اسی طرح جمعے کا جب خطبہ ہوتا تھا تو رسول اکرم جب کچھ خطبہ دیتے تھے اور کچھ بات خاص بتاتے تھے تو لوگ چپ چاپ سے نکل جایا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تنبیہ کری ہے کہ دیکھو جو اجازت لے کے جاتے ہیں وہی رسول پہ اور اللہ اور رسول پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے؟ واستغفر لہم اللہ۔ پہلے تو کہا کہ جس کو چاہو اجازت دو، ایک تو یہ کہا ہے۔ پھر کیا کہا کہ اے نبی تم کے لیے استغفار مانگا کرو، اور اس کے آگے کیا کہا؟ ان اللہ غفور رحیم۔ نبی جب استغفار مانگیں گے تو پھر کیا کہا؟ ان اللہ غفور رحیم۔ تو نبی کا درجہ بتایا کہ نبی وہ ہے کہ نبی سے کہا گیا کہ تم ان کے لیے بخشش مانگو، تو خدا نے آگے کہا کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ اب جو کہنے والے مسلمان کہتے ہیں کہ نبی چلے گئے، پیغام پہنچا گئے، بات ختم ہو گئی، ان سے کہیں کہ اسی آیت کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ خدا کہہ رہا کہ نبی تم ان کے لیے بخشش مانگو، اور خدا بخشنے والا مہربان ہے کہ جب نبی بخشش مانگے تو خدا بخش دے، کیونکہ آیت آگے ان اللہ غفور الرحیم کہا ہے اسی اللہ نے کہ جب نبی بخشش مانگے تو نبی بھی بخشش جبھی مانگتے ہیں جبکہ جانتے ہیں کوئی اس کے لائق ہے۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ درود پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اس آیت کی آگے اور اس کو ڈیٹیل میں اللہ نے بتایا ہے، اس آیت کو آگے اور ڈیٹیل میں بتایا، آخری آیت ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ رسول کے بلانے کو تم ایسا خیال نہ کرنا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔ بے شک خدا کو وہ لوگ معلوم ہیں جو تم میں سے آنکھ بچا کر چل لیتے ہیں۔ تو جو لوگ ان کے حکم کی خلافت کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، ان کو ڈرنا چاہیے کہ ان پہ کوئی مصیبت نہ پڑ جائے یا ذلیل کرنے والا عذاب ان کے اوپر نازل ہو۔ اب ایک ماحول بتایا جا رہا ہے، مدینہ کا ماحول بتایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتوں سے ماحول بتا رہا ہے کہ لوگ مدینہ کے ٹھیکے سے کچھ تو ایسے تھے کہ چپ چاپ نکل جایا کرتے تھے۔ پہلے آیتیں پڑھ چکے ہم سورہ نور کی دوسری آیتوں میں بھی انہی باتوں کی وضاحت کی گئی تھی۔ اس وقت کیا کہا کہ رسول کو بلانے کو تم ایسا خیال مت کرنا کہ تم آپس میں دوسرے بلاتے ہو،
جب رسول بلاتا ہے تو ہم بلاتے ہیں، رسول جب بلاتا ہے تو ہم بلاتے ہیں. بے شک خدا کو معلوم ہے کہ جو تم میں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں، تو جو آنکھ بچا کر نکل جاتے ہیں ان کو اللہ نے کہا کہ جو لوگ ان کے حکموں کی مخالفت کرتے ہیں، اگر آپ نے خدا رسول نے بلایا اور آپ نکل گئے تو اس کے خلاف، رسول کے خلاف ہو گیا، رسول کے خلاف ہو گیا. کیا اللہ نے کہا کہ ان کو ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو کہ ان کو کوئی مصیبت نہ پڑ جائے یا ایک عذاب نازل ہو ان پہ، کیونکہ لوگ نکل جایا کرتے تھے، رسول اکرم کو کی عزت نہ کرتے تھے. یہ آیتوں سے ظاہر ہے کہ دو طرح کے لوگ تھے، ایک یہ طرح کے تھے، ایک وہ طرح کے تھے، ورنہ آیتیں کیوں آتی ہیں؟ دو گروپ بن چکے تھے، ایک منافقوں کا، ایک مومنین کا. کیونکہ تفسیر میں یہ ہے کہ بہت سے لوگ رسول کو جب بلاتے تھے تو آتے نہیں تھے، چلے جاتے تھے. لا تجلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، ایسا مطلب نہیں کہ تم آپس میں دوسرے بلا رہا. اور دوسرا تفسیر میں یہ ہے کہ ایک تو رسول کے بلانے کو سنتے نہیں تھے، اور دوسرا کہ جب رسول کو بلاتے تھے تو نام لے کے بلاتے تھے بے عزتی کے ساتھ. عرب جاہل بھی ہوتے تھے، مغرور ہو، نام لے کے بلاتے تھے. تو یہ جب آیت نازل ہوئی تو جب یہ آیت مولا علی نے بی بی فاطمہ کے سامنے پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو وہ ڈر گئی. تو جب رسول اکرم گھر تشریف لائے تو پھر اس طرح کہا کہ یا رسول اللہ، بابا جان نہیں بلایا کیونکہ آیت آ گئی تھی کہ رسول کو بلانا ایسا مت خیال کرنا چاہیے، تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو. تو کہا یا رسول اللہ. تو 2-3 دن تو رسول اللہ سنتے رہے یا رسول اللہ. غور سے سنیں اس کو، یہ بہار سے پڑھ رہا ہوں میں ابھی، بہار سے، ابھی یہ تفسیر ایمانی کی جگہ بہار، یہ جو بات ہے اس آیت کی ڈیٹیل، یہ جو حصہ ہے یہ بہار کا ہے. تو 2-3 دن تو رسول اللہ سنتے رہے. بعد میں رسول اللہ نے کہا کہ بیٹی تم جب بابا جان کہتی تھی تو بہت اچھا لگتا تھا مجھے، یہ تم نے رسول اللہ کہنا کو شروع کرا ہے. تو کہا کہ بابا جان یہ قرآن کی آیت آئی ہے. تو کہا کہ یہ آیت ان بدبخت عربوں کے لیے آئی ہے جو میری بے عزتی کرتے ہیں. تم میری ضروریت ہو، یہ آیت میری آل کے لیے نہیں ہے، میری ضروریت کے لیے نہیں ہے. اور جب تم مجھے بابا جان کہہ کے پکارتی ہو، مسلمان نہیں سمجھ لیں، فرق ہے آل میں اور صحابیوں میں، سمجھ لیں مسلمان. کہا کہ جب تم مجھے پکارتی ہو بابا جان کہہ کے تو میرے دل کو خوشی ہوتی ہے، وہ میرا پروردگار اس سے راضی ہوتا ہے. یہ فرق ہے آل میں اور صحاب میں. کاش مسلمان سمجھتا. اس کے بعد جو آخری جو آیت آئی ہے یہ سورہ نور کی آخری آیت ہے. یہ کوئی سی بھی سورہ کی آخری اور پہلی آیت بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے، بہت ہی سگنیفیکنٹ ہوتی ہے. اللہ ان اللہ ما فی السماوات والارض قد یعلم ما انتم الیہ ویوم یرجع الیہ فینبئہم بما عملوا واللہ بکل شیء علیم. دیکھو جو کچھ آسمان اور زمین میں خدا کا ہے، اور جو اس طریق پر تمہیں وہ اس کو جانتا ہے. قد یعلم ما انتم الیہ، جس طریق پر تمہیں اس کو جانتا ہے. سورہ نور ہے، آخری کہہ رہا ہے اللہ ہر انسان سے. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ دیکھو اللہ، دیکھو جو کچھ آسمان زمین میں سب خدا کا ہے، اور جس طریق میں تمہیں اس کو جانتا ہے. وہ یوم یرجع علیہم، جس دن تم اس کی طرف لوٹ کر جاؤ گے وہ تم کو بتا دے گا. واللہ بکل شیء علیم، خدا ہر چیز سے واقف ہے. سارے مسلمانوں کو، پہلے تو سارے انسانوں اللہ نے کہا سورہ نور کی آخری آیت میں، پھر مسلمانوں خصوصاً کہا کہ دیکھو جو کچھ آسمان زمین میں میرا ہے، وہ جس طریق پہ بھی تم ہو. اب سمجھ لیں مسلمان کس طریق پہ چل رہا ہو، ہر ایک کا طریق بتا رہا، وہ اس کو جانتا ہے. وہ جس دن تم اس طرح لوٹ کے آؤ گے تو تمہیں وہ بتا دے گا. یہ توحید ہے مسلمانی، توحید سمجھ لے. یہ آخری آیت ہے سورہ نور کی، اس کو سمجھ لے. وہ بتائے گا واللہ بکل شیء علیم، وہ ہر چیز سے واقف ہے.
مسلمانوں کو 73 فرقے ہو گئے، ایک جنت میں جائے گا نا؟ کون جائے گا جنت میں؟ جس طریق پر خدا جانتا ہے، اللہ نے خود کہہ دیا کہ دیکھو میں تم سے محبت جب کروں گا جب تم میرے حبیب کی پیروی کرو گے. یہ آیت ہے نا، مشہور آیت ہے. کیا طریق چاہتا ہے کہ میرے حبیب کی پیروی کرو گے تو میں تمہارے سے محبت کروں گا. ہر مسلمان اپنی گردن میں جھانک کے دیکھے کیا وہ اپنے حبیب کی پیروی کرتا ہے. طریقہ صرف وہ پسند ہے جو حبیب کی پیروی کا ہے. حبیب کی پیروی کیا ہے؟ حبیب ثقلین چھوڑ کے گئے تھے، قرآن حکیم اور اہل البیت. ہر مسلمان اپنی گردن میں جھانک کے دیکھ لے کہ اس کو بتایا جائے گا کہ اس نے کیا کرا. زندگی کو ٹٹول کے دیکھ لے کہ جو طریق وہ چل رہا ہے کیا وہ طریق رسول اکرم کا ہے یا اپنا بنایا ہوا ہے. جیسا رسول اکرم بیٹھتے تھے، جیسے وہ کھاتے تھے، جیسے وہ چلتے تھے، جیسے گفتگو کرتے تھے، جس طرح سے جہاد کرتے تھے، کیا مسلمان کر رہا ہے؟ ہر طریقے کا جہاد، گھر کا جہاد، باہر کا جہاد، اخلاق سے جہاد، ہر طریقے کا جہاد جو کرتے تھے کیا وہ کر رہا ہے؟ جس طرح سے خدا سے ڈرا کرتے تھے، جس طرح خدا کا نور ان کے اوپر نازل ہوتا تھا. خدا تو کہہ رہا کہ دیکھو تم رسول کی پیروی کرو. اگر ہم کو صلاحیت نہ دیتا کہ ہم پیروی کے قابل نہ تھے تو ہم سے وہ کام نہ کرواتا. وہ خدا کے عدل کی بہار کی بات ہے کہ اگر خدا ہمیں یہ سخت تھی نہیں کہ ہم رسول کی پیروی کچھ کر پاتے، تو آپ خدا کے عدل کو چیلنج کر رہے ہیں. خدا نے تو کہا کرو پیروی. میں تو بیٹھا ہوں تمہارا طریق دیکھنے کو، تمہارا کس طریق پہ چل رہا ہے میں جانتا ہوں. اب تم بچاؤ لبرل مسلم ہو جاؤ، یا کوئی رسول کی پیروی کرے اس کو فینیٹک کہہ دو. یہ تمہارے طریقے ہیں. یا کوئی قرآن پڑھ دے گا آپ بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ اللہ سے بہت ڈرا رہے ہیں، آپ بہت قیامتی ہو گئے ہیں. رسول کیا کرتے تھے بھائی؟ رسول اکرم کی پیروی کرو. رسول جو کرتے تھے اور جو طریقہ آپ ایگزیکٹ کر رہے ہیں وہ خدا کو معلوم ہے. ہر انسان کو چاہیے کہ ماحول کو نہ دیکھے، سوسائٹی کو نہ دیکھے، قرآن میں ڈوبا رہے. آج کا زمانہ خراب ہے. قرآن کی آیتیں پڑھتا رہے اور حدیثیں پڑھتا رہے اور اپنی حالت کو جانچتا رہے. درود پڑھ دیں. تو دو طرح کے گروپ بن گئے عزیزان گرامی سورہ نور سے. ایک وہ گروہ جو کہ اطاعت کے لیے طرف بلایا جا رہا ہے، اور ایک وہ گروہ جو کہ معصیت پہ معصیت کر رہا ہے. ظاہر ہے قرآن کی آیت اس نے پڑھ کے سنائی ساری آیتیں چوتھی منزل سے. تو دو گروہ ہو گئے. وعد الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما یستخلف الذین من قبلہم ولیکمنہم دینہم ارتداہم ولیبدلہم من بعد خوف امنا یعبدونی لا یشرکوا بی شیئا ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. درود پڑھ دیں. یہ آیت، یہ سورہ نور کی میں آخری آیت پڑھ رہا ہوں، اس کے بعد سے سورہ نور کا سلسلہ ختم. اور یہ آیت بہت ہی سیلینٹ آیت ہے. اس کا میں ترجمہ پڑھ کے سناتا ہوں. جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور عمل نیک کرے ان سے خدا کا وعدہ ہے کہ ان کو ملک کا حاکم بنا دے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو بنایا تھا، اور ان کے دین کو مستحکم و پائیدار بنا دے گا جس دین کو اس نے ان کے لیے پسند کرا ہے، اور خوف کے بعد ان کو امن بخشے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں گے، اور اس کے بعد جو لوگ کفر کریں وہ لوگ فاسق ہیں. تو عزیزان گرامی جو بشارت دی گئی ہے، یہ جو بشارت دی گئی کس کو دی گئی ہے؟ ان لوگوں کو دی گئی ہے آمنا منکم وعملوا الصالحات. تم میں جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے عمل صالح کرے. تو دو گروہ ہو چکے ہیں، ایک منافقوں کا گروہ اور ایک مومنوں کا گروہ. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو مومنوں کا گروہ تم کو میں بشارت دیتا ہوں کہ جو رسول کے پیروکار ہیں، جو اہل بیت کے پیروکار، تم کو میں خلیفہ بنا دوں گا جس طرح پہلے والوں کو خلیفہ بنایا تھا. وہ جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کرا اس کو مستقیم و پائیدار بنا دوں گا. اس آیت کا نزول یہ ہے تفسیر ایمانی میں کہ جب مدینے میں مسلمان سویا کرتے تھے رات میں تو ڈرا کرتے تھے کہ کوئی حملہ نہ کر دے.
ایک خوف کے عالم میں رہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں خوف کے بعد امن بخشوں گا. اس کے اندر قابل غور دو چیزیں ہیں. اس میں اللہ نے کہا خلیفہ میں بناؤں گا. اس میں کیا کہا اللہ نے؟ میں تمہیں خلیفہ بناؤں گا. تفسیر میں ہے کہ خلیفہ پہلے کون بنا تھا؟ موسیٰ کو اللہ نے خلیفہ بنایا تھا, داؤد کو خلیفہ اللہ نے بنایا تھا, سلیمان کو بادشاہت اللہ نے دی تھی, پہلے دے چکا ہے اللہ. اللہ نے اسے کہا اس طرح بناؤں گا جیسے پہلے والوں کو بنایا تھا, اسی طرح بناؤں گا تمہیں, میں بناؤں گا, تم خود مت کے بیٹھ جانا, میں بناؤں گا تمہیں, تم خود بن کے مت بیٹھ جانا. اور کیا کہا کہ میں تمہارے دین کو میں اس کو سالم کر دوں گا, اس کو میں اسٹیبلش کر دوں گا, جس کو میں نے پسند کرا ہے, جس کو پسند کرا. اللہ نے دین پسند کب کرا ہے؟ یوم غدیر میں پسند کرا نا. آج خدا تمہارے دین سے راضی ہو گیا. غدیری دین, ولایت کے دین کی اللہ بات کر رہا ہے, غدیری دین کی بات کر رہا کہ میں اس دین کو تمہارے لیے اسٹیبلش کروں گا جس کو اس نے پسند کرا ہے. اور دین پسند کب ہوا؟ جس دن خدا راضی ہوا. قرآن میں ہے راضی ہوا. ولایت کا دین کو اللہ پسند کرتا ہے جس دن راضی ہوا. اور اسی ولایت کے لیے اس آج کی جو مجلس ہے ولایت کی مجلس ہے, آج کی مجلس ولایت کی مجلس ہے, بی بی کی شہادت کی. ولایت کے دین کو میں جو کمزور ہو گیا اس کو میں اسٹیبلش کروں گا. اس ولایت کے دین کو میں اسٹیبلش کروں گا, اس کو میں اسٹیبلش کروں گا, اس کو میں اسٹیبلش کروں گا. کیوں کروں گا میں؟ یعبدونی, تاکہ یہ لوگ میری عبادت کریں. وہ لا یشرک بی شیئا, کسی شے کو میرے ساتھ شریک نہ کریں. یہ سب کیوں ہوگا؟ یہ کیوں اسٹیبلش ہوگا؟ تاکہ اللہ کی خالص عبادت ہو سکے. خالص عبادت کب ہوگی؟ جب کسی کو شرک نہ کرے. شرک کیا ہوتا ہے؟ طاغوت کا شرک ہوتا ہے. آج مسلمان طاغوت کے پیرو ہیں, اس لیے ابھی تک اپنی زنجیروں میں بندھے ہوئے ہیں. یہ جب ہوگا جب کہ خالص خدا کی عبادت ہوگی. یعبدونی لا یشرک بی شیئا کی منزل کے لیے امام زمان کا ظہور ہے. یہ آیتیں امام زمان کے ظہور کی طرف اشارہ کرتی ہیں. مسلمان جانتے ہیں اس بات کو کہ جو آخری میں جب اسلام پھیلے گا اور یہ اللہ کی طرف سے جو ان کو خلافت ملے گی, ہر مسلمان جاتا جب مہدی آئیں گے تو خلافت کون دے گا؟ اللہ دے گا. یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے. ہر مسلمان کے دو عقیدے, مہدی آئیں گے. دوسری بات کیا؟ دوسرا کیا عقیدہ ہے کہ ان کو خلافت اللہ دے گا. تیسرا عقیدہ یہ ہے کہ مہدی جو آئیں گے وہ بی بی فاطمہ کے بیٹے ہوں گے. ہر ایک جانتا ہے مسلمان, کوئی بھی خطے کا مسلمان یہ بات تو جانتا ہے کہ آل محمد سے مہدی آئیں گے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. اور ہر مسلمان کا عقیدہ کہ اگر آل محمد تو درود میں پڑے گا تو اس کی نماز منہ پہ مار دی جائے گی. صلی اللہ محمد وآلہ. اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ آل محمد کی بنیاد بی بی فاطمہ ہے. ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے. آیت 33 جو نازل ہوئی اہل بیت کا ذکر آیا, ہر مسلمان خوشی یا زبردستی اس بات کو قبول کرتا ہے کہ اس اہل بیت میں بی بی تو ہے ہی. ہر مسلمان عقلی طور پہ ماننے کو مجبور ہے کہ اہل بیت میں بی بی تو ہے ہی, وہ تو ان کی بیٹی ہے. تو یہ جو خوشخبری جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی مومنین کو جو کہ رسول کے پیرو تھے اور رسول کے حکم کو پیرو تھے کہ دیکھو تمہارا جو ولایتی جو دین میں نے تمہارے لیے پسند کرا ہے اس کی میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. اس کی خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں. وہ کیوں ہوگا؟ تاکہ جب امام آئیں گے اور عدل اور انصاف ہوگا تو تاکہ اس کے بعد تم, یہ تو چھوٹا لیول ہے کہ عدل اور انصاف ہوگا اور لوگ چین سے رہیں گے تو چھوٹا لیول ہے. پھر اللہ نے کیا کہا؟ بڑا لیول یہ ہے کہ جب عدل انصاف ہو جائے گا, سوسائٹی میں پیس ہوگی تو تم پھر میری عبادت خالص کرو گے. یہی تو گول ہے. خدا نے کیا کہا قرآن میں کہ میں نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کہا میری عبادت کرے. گول یہ ہے, جو گول کا جو پیک جو ہوگا وہ جب ہی ہوگا امام آئیں گے, وہ بغیر کسی ٹینشن کے آپ اللہ کی عبادت کر پائیں گے, اس ان کو حاصل کر پائیں گے, اس لذت کو آپ حاصل کر پائیں گے جو کہ شرک سے دور ہوگی, طاغوتی شرکوں سے, طاغوتی طاقتوں سے دور ہوگی. اس کی مثال ریبر نے کیا کہا کہ یہ جو چیز ہوگی جو امام کا ظہور ہے اور یہ چیزیں ہیں, یہ اسٹرگل ہے, کانسٹنٹ اسٹرگل. یہ جو راستہ ہے یہ اسٹرگل کا راستہ ہے. اسٹرگل انقلاب کا راستہ ہے, اسٹرگل کا راستہ ہے. ہم کو جب تک کہ ہم امام کی مدد نہ کریں گے یہ سسٹم
سیٹ نہیں ہونے والا. درود پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ جو چیز ہے, یہ جو ولایت کی بات جو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہی تھی, اسی کی آج مجلس سے بی بی کی, کہ بی بی رسول کی وفات کے بعد بی بی ایک وہ چیز, وہ ہستی تھی جو ہر مسلمان کو مانتا تھا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ رسول کے بعد ان کی واحد عالیہ ہے, اور ان کی جو عزت اور جو شرف تھا وہ ہر مسلمان کے سامنے موجود تھا, اور ہر مسلمان کو ماننا پڑتا تھا کہ یہ رسول کی واحد بیٹی ہیں, اور ان کی عزت کرنا لازمی ہے. کیونکہ مسلمان نے دیکھا تھا مدینے کے کہ 6 مہینے رسول اکرم بی بی کے چوکھٹ پہ گئے اور سلام کہا کہ اے اہل بیت تم پر سلام ہو, اور آیت تطہیر پڑھے. 6 مہینے رسول اکرم, ہر مسلمان اس بات کو جانتا تھا. اور بی بی بعض روایتوں سے 75 دن زندہ رہیں, بعض کے حساب سے 90 دن زندہ رہیں. کیوں اتنی جلدی بی بی چلے گئیں؟ اس کی وضاحت سورہ احزاب میں خدا نے کری. یہ قرآن کی آیتیں احزاب میں, ان کو آپ غور کریں تو ان سے ظاہر ہے کہ جن لوگوں نے ولایت چھوڑ کر سعادتنا اور کبراؤں کا کہاں مانا, سعادت وہ جو چیف ہیں, کبراؤ جو بزرگ ہیں, فَأَضَلُّوا السَّبِيلَ کر دیا. ان لوگوں نے فَأَضَلُّوا السَّبِيلَ کرا. تو قیامت کے دن کیا ہونے والا؟ قیامت کے دن یہ لوگ کہیں گے جو پیرو ہو گئے تھے, ربنا آتہم ضعفین من العذاب, اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو دگنا عذاب دے, وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا کبیرہ, ان پہ بڑی لعنت کر. کیوں کر؟ کیونکہ یہ تھے تو بڑے, انہوں نے حق مارا, اور حق مار کر ہم کو گمراہ کر دیا, حق مار کو ہم کو گمراہ کر دیا, اور ہم کو دوزخ میں اتارا, حق مار کر ہم کو دوزخ میں اتارا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کو دگنا عذاب دے, ان کو سعادتناؤں کو براؤں کو, کیونکہ فَأَضَلُّوا السَّبِيلَ, رستے پہ چل رہے تھے گمراہ ہو گئے, سبیل پہ تھے لیکن ان سعادتنا کبراؤں نے گمراہ کر دیا. یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں, سورہ احزاب, دل سے نہیں پڑھ رہا ہوں میں, سورہ احزاب پڑھ رہا ہوں. آخری آیتیں, یہ آیتیں from 50 to 65 دیکھ لیں جا کے سمجھو قرآن. سعادتنا کبراؤں نے گمراہ کرا شہروں کے, تو ولایت کو ترک کرا. جس دین سے خود راضی تھا خدا, اس کو چھوڑا. ابھی جو خطبہ پڑھا گیا بی بی کا مدینے کا, کہ جب مدینے کی عورتیں آئیں بی بی کے پاس, کیا پڑھا گیا خطبہ میں؟ ابھی جو پڑھا گیا بہار الانوار سے بی بی کا خطبہ, کہ جب مدینے کی عورتیں آئیں بی بی سے ملنے, تو بی بی رنجیدہ تھیں. بی بی نے کہا مجھے تمہارے مردوں سے نفرت ہے ان سے, ان تلواروں سے جو گند ہو گئی ہے, کہ تم نے ابو الحسن کو چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ خدا کے دشمنوں کو انہوں نے قتل کرا, ان سے دشمنی کری. اگر ابو الحسن کو لیتے تو تم کو وہ اس دریا پہ پہنچاتے جہاں کہ پانی لبالب بھرا تھا, دونوں کناروں پر. حریص نہ تھے, کھا کے نہ بیٹھ جاتے. ارے وہ لیڈر تھے, تم نے پیروں کو چن لیا. بی بی نے آگے کیا کہا؟ خلافت کہ جو خلافت آگے جا کے خون اگلے گی, تم مارے جاؤ گے. کیا ہوا؟ خلافت چھوڑی, کیا ہوا؟ ہسٹری بتاتی ہے مسلمانوں کی کہ اسی مدینے میں 50 سال بعد یزید نے حملہ کرا, اور کیا کرا مدینے والوں کے ساتھ. بی بی نے کہا تم ہمیں یاد کرو گے. بی بی نے کہا ہم تم پہ زبردستی نہیں کر سکتے, ہم نے ہماری حجت تمام کر دی, ہمارا کام تھا بتانا تمہیں, ہم ہمارا حق زبردستی نہ لیں گے, ہم نے حجت تمام کر دی.
بیوی کو جو غم تھا، مسلمان یہی نہیں سمجھا بیوی کو غم کیا تھا. بیوی کو غم یہ اتنا بڑا غم نہ تھا کہ امام علی کو خلافت نہ ملی. ان کے لیے مولا علی نے جس طرح کہا خلافت میرے لیے ایک ذلیل چیز سے بھی بدتر ہے. تو بیوی اور مولا میں کیا فرق تھا؟ بیوی بھی اسی طرح کی تھی. جیسے مولا کے لیے خلافت ایک ذلیل چیز سے بدتر تھی، بیوی کے لیے بھی تھی. تو بیوی کو غم کیا تھا؟ بیوی کو غم تھا قوم کا، کہ جو قوم جو بہکی ہے جو ولایت کو چھوڑ کر، اور جو ظالم جو مسلط کیے جائیں گے، وہ ظالم جو مسلط کیے جائیں گے اور جو گردنیں کاٹیں گے، اور یہ ظالم، اور پھر آخرت کا غم تھا بیوی کو کہ کس طرح دوزخ میں جائیں گے. اہل بیت کے حق کو چھوڑ کے وہ غم بیوی کو تھا، وہ مار لیا. ارے رسول اکرم کی بیٹی تھی، کوئی دنیا کی شہزادی نہ تھی. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جن لوگوں نے خدا اور اس کے رسول کو رنج پہنچایا، یہ آیت پڑھی نا ابھی میں نے، ان پہ خدا دنیا اور آخرت دونوں میں لعنت کرتا ہے. وہ ذلیل کرنے والا عذاب تیار ہے. رسول اکرم کی حدیث ہے، فاطمہ میرے بدن کا حصہ ہے. سب مسلمان جاتے ہیں. رسول اکرم کی حدیث ہے، جس نے فاطمہ کو رنج پہنچایا اس نے مجھے رنج پہنچایا. ارے قرآن پڑھا وہ. تو جس نے فاطمہ کو رنج پہنچایا، اللہ کیا کر رہا ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. لعنت ہے اس دنیا میں اور اس دنیا میں. ارے قرآن صاف ہے بھائی، آپ خود حدیثوں میں جا رہے ہیں، قرآن پڑھو. ایسا آپ کی عادت ہے مسلمان جا کے پڑھیں، ارے رسول کی بیٹی کو جس نے ناراض کرا، رسول کو ناراض کرا، اللہ کو ناراض کرا، اس پہ لعنت ہے. اس میں کیا شک ہے؟ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے کیا؟ مسلمان جانتے کہ جب بی بی گئی ہیں تو بی بی نے وصیت کری تھی. بی بی کی وصیت ہے، کیا وصیت ہے؟ کہ جن لوگوں نے مجھے ناراض کرا ہے اے ابو الحسن، ان کو میرے جنازے میں نہ آن دینا. مسلمان ہسٹری میں پڑھ لے کس کو کون کس چیز سے بی بی ناراض تھی. بی بی کی جو غم تھا، بی بی کی جو آپ سوچیں کہ ایک بی بی کے، اگر سوچیں کہ بی بی کے جو والد تھے وہ جو رسول محبوب خدا تھے، بی بی کو کتنے محبوب ہوں گے؟ آپ ہم کو جب رسول خدا اتنے محبوب لگتے ہیں تو بیوی کو رسول کتنے محبوب لگتے ہوں گے. اور جب رسول فوت ہوئے تو بیوی کو جو صدمہ تھا وہ صدمہ بیان کے باہر ہے. ایک صدمہ باپ کے جانے کا، دوسرا صدمہ قوم کے گمراہ ہونے کا. ان صدموں کی وجہ سے بیوی نے کہا کہ یہ مصیبت اگر دن پہ پڑتی تو رات ہو جاتی. یہ صدمہ کے قوم نے منہ پھیر لیا. قوم نے یہ کرا کہ تھوڑے دن بعد اسی در پر آگ لا کے لائی تاکہ امام علی سے بیعت لے. جب بی بی پوچھتی تھی اے علی تمہارا کیا حال ہے، ہم نے سنا کہ لوگ تمہیں سلام نہیں کرتے، تو مولا علی نے سر جھکا لیا کہ اس سے بھی برا حال ہے، جب میں سلام کرتا ہوں تو لوگ جواب نہیں دیتے. یہ حالت جب کا ہے. آج بھی کوئی علی کا پیرو ہے، سن لے لو، اور قرآن اور علم کا پیرو ہے، اور اگر وہ ہدایت کرتا ہے اور قیامت سے ڈراتا ہے تو آج بھی اس کی حالت اس سوسائٹی میں ویسی ہی ہو جائے گی کہ وہ سلام کرے گا تو لوگ جواب نہ دیں گے. آج بھی یہ حالت ہے. اس ممبر سے کہہ رہا ہوں رسول کے لیے. شیعہ بننا آسان کام نہیں ہے. شیعہ بننا آسان کام نہیں ہے. شیعہ وہ ہے جو خدا پرست ہو، شیعہ وہ جو قرآن پرست ہو، شیعہ وہ ہے جو قیامت کے دن سے ڈرتا ہو، شیعہ وہ جو توحید پرست ہو. بی بی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جب بی بی جب کھڑی ہوتی تھی نماز کے لیے تو ان کو زہرا کہا جاتا ہے کیونکہ نور چمکتا تھا بی بی کا، آسمان تک نور جاتا تھا. جس طرح سے زمین والوں کے ستارے چمکتے اس طرح فرشتوں کے لیے بی بی کا گھر چمکا کرتا تھا. دیکھو شیعہ نے علی اگر زہرا کے پیرو ہو تو جب کھڑے ہو نماز کے لیے تو نور چمکے خدا کا. وہ نور کب چمکے گا؟ جب تک کہ قرآن کو دل پہ نازل نہ کرو گے وہ نور نہ چمکنے کا ہے. جب تک کہ حق کے راہ میں اگر صبر نہ کرو گے، جب صبر کرو تو خدا نازل ہوگا. جب صبر کر کے کھڑے ہو گے
تب نور وہ چمکے گا جب خدا راضی ہوا. خدا کب راضی ہوتا ہے بندے سے؟ جب وہ زہد میں آ جائے, جب وہ صبر میں آ جائے. سورہ عصر میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ آخری جو درجہ صبر کا ہے. جب صبر آتا ہے تو زہد میں انسان چلے جاتا ہے. جب زہد میں چلے جاتا ہے تو پھر کہتا ہے, خدا کہتا ہے اب تو میرا ہوا, اب تو دنیا کا نہیں رہا ہے, اب تو میرا ہوا, اب میں تجھ پہ نزول کرتا ہوں. جب وہ نزول, بیوی اسی طرح زہد میں تھی, کونے میں چلے گئی تھی مدینے کے گھر میں کونے میں رہتی تھی, اور جب وہ کھڑی ہوتی تھی ان کو معلوم تھا یہ مدینہ بھی منہ پھیر لیا, دنیا منہ پھیر لی, خدا گواہ تھا. پھر اللہ نے کہا دیکھ بی بی, میں نے تجھے نوازا ہے اس نور سے, ارے شیعہ دیکھ لے. جب امر بن معروف کرے گا نہی منکر کرے گا, جب بی بی نے جب دروازے کھٹکھٹائے مدینے کے تو امر بن معروف نہی منکر کرا تھا. مولا علی ان کے ساتھ تھے. وہ ظلم بی بی میں ہوا ولایت کے لیے. آج ہم کو بھی چاہیے امر بن معروف نہی منکر کرے, دروازے کھٹکھٹائے, بھلی قوم دروازہ بند کر لے. آج کی ولایت کی طرف بلائیں, آج کے رہبر کی طرف بلائیں. ہم آج کی ولایت آج کے رہبر کی طرح بلائیں کہ رہبر آج بلا رہے ہیں. آج رہبر کائے کے لیے بلا رہے ہیں؟ آج رہبر بلا رہے ہیں یعبدونی لا یشرک بی شیئا کی طرف رہبر بلا رہے ہیں کہ خدا کی عبادت کرو اور طاغوت کے ساتھ شرک نہ کرو. بی بی نے اس وقت کے طاغوتوں کے ساتھ جنگ کری تھی. یعبدونی لا یشرک بی شیئا. جب وہ جنگ کر رہی تھی بی بی, جب وہ جنگ کر تو رہی تھی, لیکن ان کے آنکھوں کے سامنے وہ آیت موجود تھی جو نے پڑھ کے سنائی کہ دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ خوشخبری دے دی تھی کہ میں تیرے بیٹے کو خلافت دوں گا. ابھی تیرے شوہر سے تو چلی گئی, تیرے بیٹے کو خلافت ملے گی, آیت پڑھ دی میں نے, اور یہ حکومت قائم ہو کر رہے گی. آج ہماری ذمہ داری کا ہم بیوی کے سامنے کہیں گے یا فاطمہ, ہم فاطمیہ ہیں, ہم اس مشن میں شریک ہیں. یعبدونی لا یشرک بی شیئا کہ اس میں شریک ہے, اور ہم اطاعت اللہ, اطاعت رسول, اطاعت امام میں شریک ہے, اور ہم بھی امر بن معروف و نہی عن منکر کے لیے تابع ہیں, تاکہ ہر سوسائٹی میں ہر جگہ ہم اس امر کو انجام جو بی بی نے اس مظلومیت میں مدینے میں انجام دیا تھا. یہ آج ہم کو اس بات کا تہیہ کرنا چاہیے. ہائے رے وہ وقت, اب میں آخری کی منزلوں میں پہنچ گیا. ہائے وہ وقت, کیا وقت تھا کہ ظہر کی نماز کے بعد مسجد نبوی سے امام علی باہر آ رہے تھے, کنیزیں دوڑتی ہوئی آئیں اور کہا کہ آپ جلدی گھر چلیے, فاطمہ زہرا اب آخری لمحوں میں ہے. مولا علی گھر تشریف لائے, امامہ اتارا, دیکھا کہ بی بی تکلیف میں ہے. مولا گئے کہ فاطمہ کیا ہوا, کیا حال ہے؟ تو کہا کہ ابو الحسن اب میرے جانے کا وقت ہے. مولا نے کہا تم کو کس نے خبر دی کہ تم آج رات جا رہی ہو؟ تو کہا ابو الحسن میرے بابا خواب میں آئے تھے, موتی کے محل میں بیٹھے تھے, کہنے لگی بیٹی آج رات کو تم میرے پاس آنے والی ہے, اے ابو الحسن یاسین شریف پڑھو, اور جب تم یاسین تمام کرو گے تو میری روح قبض ہو جائے گی. ارے مولا رونے لگے, گریا کرنے لگے, اشعار پڑھنے لگے. بی بی نے بھی اشعار پڑھ کے سنائے. بی بی نے ذکر کری حسنین کی, کہا کہ دیکھو حسنین اس چھوٹی سی عمر میں نانا کو کھو چکے ہیں, اب مجھے کھونے والے, ان کا بہت دھیان رکھنا. ارے اس گھر کی کیفیت کیا ہوگی؟ ارے چھوٹے چھوٹے ننھے بچے. ارے مسلمانوں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے دیکھو, ارے تمہارے بھی ننھے ننھے بچے ہیں. ارے 4 ننھے بچے, ایک 7 برس کا, ایک 6.5 برس کا, 2 چھوٹی بچیاں, اور ماں کا سین 18 برس کا. ارے ان بچوں کی کیا کیفیت ہوگی جب ماں کی حالت دیکھی ہوگی؟ ارے دل پھٹتا ہے سوچ کے ان چھوٹے بچوں کی طرف کہ کیا حالت ہوگی. اور پھر مولا نے یاسین پڑھی, یاسین پڑھ کے دیکھا بی بی کی روح قبض کر گئی. حسنین آگے بڑھے, گریا کرنے لگے. ارے حسنین کے دل کی طرف دیکھو, ارے وہی حسنین ہیں جنہوں نے چند ماہ پہلے
اپنے نانا جیسے رسول کو کھویا، آج وہی چھوٹے چھوٹے بچے اپنی مادر گرامی کو کھو کر بیٹھ گئے۔ ارے کیا ہوا؟ مولا نے بیوی کو اس کے پیراہن میں غسل دیا، حنوط لگایا، کفن پہنا، چہرہ ڈھانک دیا۔ ارے حسنین رونے لگے، ان کے رونے کو دیکھ کے، ان کو گریا کو دیکھ کے۔ ارے علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ بی بی کے کراہٹ کی آواز آئی، بی بی نے اپنے دونوں ہاتھ کھول دیے، حسنین جا کے دونوں لپٹ گئے۔ ارے فیض غیبی سے آواز آئی، اے علی حسنین کو ہٹا لو، فرشتے گریا کر رہے ہیں۔